السلام علیکم معزز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ دوستو، ہسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم برِ صغیر کی نہایت ہی مشہور اور معروف بزرگ ہستی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے جو آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ لیکن دوستو، ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب حضرات سے مخلصانہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ایک بار دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو دوستو، آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنے موضوع خاص کی طرف۔ عزیز دوستو، اس دنیا میں کئی بزرگان دین اور عظیم صوفی ہستیاں گزری ہیں جنہیں دنیا ان کی دینی خدمات، تعلیمات اور کرامات کی وجہ سے پہچانتی ہے۔ ان بزرگ ہستیوں میں ایک مشہور صوفی بزرگ، شاعر، الہیات دان اور فلسفی لال شہباز قلندر ہیں۔ دوستو، لال شہباز قلندر کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا، جبکہ یاقوتی رنگ کے خرقہ تابیدار کی وجہ سے آپ کو لال، آپ کی خدا پرستی اور شرافت کی وجہ سے شہباز، جبکہ قلندرانہ مزاج کی وجہ سے قلندر کہا جانے لگا، اور ان سب القابات کو ملا کے آپ کو لال شہباز قلندر کا نام ملا۔ دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی میں آذربائیجان کے علاقے مروند میں ہوئی۔ آپ کا زمانہ اولیاء کرام کا مشہور زمانہ ہے۔ عظیم بزرگ شیخ بہاؤالدین زکریا، شیخ فرید الدین گنج شکر، شمس تبریزی، مخدوم عبدالرشید حقانی، جلال الدین رومی، شیخ بو علی قلندر پانی پتی، شیخ جلال الدین سرخ بخاری، مخدوم صدر الدین قتال اور صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ تقریباً آپ کے ہم عصر تھے۔ دوستو، لال شہباز قلندر کا وطن مروند تھا جو تبریز سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کو میوند بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قدیم شہر اس وقت آذربائیجان کا دارالخلافہ تھا۔ دریا کے کنارے واقع یہ شہر خوشنما اور شاداب منظر کے سبب خاصا مشہور تھا۔ دوستو، آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا۔ آپ کے والد ماجد سید کبیر مروند کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی تھا۔ شیخ مروندی اپنے خاندان کے اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، جبکہ آپ کی والدہ بھی بڑی عبادت گزار تھیں۔ وہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کے رویا کرتی اور فرماتی، اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا سرچشمہ تھی۔ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتی۔ اس عظیم ماں کی گود کا لال جذب و جلال کا جوہر بن کر جب سیون پہنچا تو اس کی تابناکی کئی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ سلطان شاہ حاکم سرند کی یہ صاحبزادی اپنے شوہر سید کبیر کے جذب و تصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کی زاہدہ و عابدہ خاتون کہلائیں۔ دوستو، لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ شجرہ نسب 13 واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے، جو کچھ یوں ہے: سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید جعفر صادق۔ دوستو، آپ کے چہرہ انور سے سرخ رنگ کی کرنیں پھوٹتی تھیں اور سرخ لباس زیب تن کرنے کی وجہ سے آپ کو لال کا لقب ملا۔ شہباز کا لقب آپ کو خلافت ملنے کے سبب ملا، جس کے معنی ولایت کے اعلیٰ مقام کے ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو قلندر، سیف اللسان، شمس الدین، مہدی اور مخدوم جیسے القابات سے بھی نوازا گیا۔
دوستو، حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر کا شجرائے طریقت حکیم فتح محمد سیوانی نے اپنی تصنیف قلندر نامہ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ حضرت قلندر عثمان مروندی سیوانی کا سلسلہ قلندری حضرت امام زین العابدین کے واسطے سے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ سید جمال سے حضرت علی بن موسیٰ جعفر صادق امام زین العابدین اور حضرت علی رضا امام کرم اللہ وجہ کریم سے ہوتا ہوا نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے تذکرہ نگاروں نے آپ کا سلسلہ طریقت قادریہ بتایا ہے۔ دارالشکوہ کا جو شجرائے طریقت تذکرہ الفقرہ میں درج ہے، وہ حضرت عثمان مروندی کے واسطے سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مل جاتا ہے۔ دوستو، اگر حضرت سید عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کی بات کی جائے تو آپ کی تعلیم ابتدائی طور پر اسلامی بنیادی اصول کے تحت تھی۔ آپ نے محض 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی قلیل عرصے میں مروجہ عربی و فارسی علوم میں بھی مکمل دسترس حاصل کر لی۔ آپ کے والد مشائخ تبریز میں بڑا درجہ رکھتے تھے، ان کی نگرانی میں آپ کی نشوونما ہوئی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا۔ اس طرح فیوز و برکات کے علم دین کے گہرے نقش ان کے دل پر ثبت ہو گئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ ایمان و یقین کی ایسی دولت ہاتھ آئی کہ فکر و تحیر کا ان پر دروازہ کھل گیا۔ دوستو، آپ بچپن سے ہی عقل و دانش کے مظہر تھے۔ بچپن میں ہی ایسی مجالس میں شریک ہوتے تھے جن میں موت اور قیامت کے منظر کو یاد کیا جاتا اور قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کی جاتی جن کا تعلق حشر، جزا اور سزا سے ہے۔ نیکی اور راست بازی بچپن میں آپ کا شعار بن گئی تھی۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور تحقیق و تجسس کی طرف طبیعت بہت زیادہ راغب تھی۔ آپ نے اسلامی دنیا کے لاتعداد سفر کیے، جس کی وجہ سے آپ نے عربی، فارسی، سندھی، ترکی اور سنسکرت میں مہارت حاصل کر لی۔ دوستو، جب آپ رحمت اللہ علیہ سفر حج کے لیے نکلے تو حج بیت اللہ کے لیے آپ کی بےتابیوں کا منظر بہت عجیب تھا۔ آپ نے سارے قرض ادا کر دیے، امانتیں واپس کیں اور اتنا مال ساتھ لیا جس سے زادے راہ اور سواری خریدی جا سکے۔ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں کے مشاہدے کے لیے آپ کا دل مضطرب تھا۔ آپ کی روانگی کا منظر ایسا تھا جیسے سفر آخرت پر جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے، اے عثمان، آج اس سواری پر سفر حج کر رہا ہے، کل سفر جنازہ کی سواری پر آخرت کا کیا توشہ اور زادے راہ رکھتا ہے۔ احرام کے 2 کپڑے پہنے تو کفن کو یاد کر رہے تھے کہ عثمان ایک دن اس میں لپیٹا جائے گا۔ دوستو، آپ کے حج کی بھی ایک عجب شان تھی۔ عرفات کے منظر کو دیکھ کر حشر کے منظر کو سامنے لاتے ہیں۔ کمال محبت اور تعظیم کو قلب میں حاضر کر کے طواف میں ایسے مشغول ہیں جیسے نماز میں مصروف ہوں۔ حجر اسود کو بوسہ دیا تو یوں کہ اللہ سے اس کی اطاعت کی بیعت کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی ایک ایک ادا نرالی تھی۔ دوستو، جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کی حالت قلندرانہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی والہانہ محبت کا یہ علم تھا کہ گریہ تمہ تانا تھا۔ کبھی باب عبد المجید پر کھڑے ہو جاتے، کبھی باب جبریل کے پاس آ جاتے اور کبھی باب السلام پر کھڑے ہوتے۔ دوستو، آپ حج سے فارغ ہوئے تو آپ نے بغداد کا سفر اختیار کیا۔ یہاں بڑے بڑے علماء و فضلاء موجود تھے جن سے انہیں استفادہ کا موقع ملا۔ سید حسن کا مزار سیون شریف میں آپ کے مقبرے کے باہر مسجد کے مغرب میں ہے۔ وہ بغداد میں آپ سے بیعت ہوئے، آپ ان سے خاص شفقت فرماتے تھے۔ بغداد کے بعد آپ مشہد پہنچے جہاں آپ امام موسیٰ رضا کی زیارت گاہ سے مشرف ہوئے۔
بابا ابراہیم دلی سے کربلا میں ملاقات ہوئی، ان سے آپ نے روحانی فیض حاصل کیا۔ اس طرح سفر حج سے واپسی کے بعد آپ ایران کے راستے تبریز تشریف لے گئے اور پھر اپنے وطن مروند پہنچے۔ دوستو، کچھ عرصہ مروند میں رہنے کے بعد آپ پھر سے سفر پر نکلے اور سیر و سیاحت کرتے ہوئے حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے آپ سے فرمایا کہ ہند میں 300 قلندر ہیں، اس لیے آپ سندھ تشریف لے جائیں۔ ان کے مشورہ پر آپ نے سندھ کی طرف سفر اختیار کیا۔ عزیز دوستو، ان دنوں ملتان پر غیاث الدین بلبن تخت نشین تھے۔ وہ اور ان کا بیٹا سلطان محمد بڑے خدا پرست اور نیک روح تھے۔ انہیں پیروں بزرگوں سے بے حد لگاؤ تھا۔ جب لال شہباز قلندر سفر کرتے ہوئے ملتان تشریف لائے تو غیاث الدین بلبن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تعظیم بجا لائے۔ وہ آپ کے لیے بیش بہا تحائف لائے جن سے اس کی عقیدت بخوبی ظاہر ہوتی تھی۔ تحائف پیش کرنے کے ساتھ اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ملتان میں قیام کر لیں، لیکن آپ نے قیام ملتان کے سلسلہ میں معذرت کر لی۔ غیاث الدین بلبن کا بیٹا خان شہید سلطان محمد آپ کا بڑا عقیدت مند تھا۔ اپنے والد کی طرح آپ کی بھی بڑی آرزو تھی کہ آپ ملتان میں قیام فرمائیں، اور اس کے لیے اس نے ایک خانقاہ بھی بنوانی شروع کی، لیکن آپ نے ملتان میں قیام پسند نہیں فرمایا۔ پھر بھی کبھی کبھی سلطان محمد کے پاس جاتے اور حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند شیخ صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ کی مجالس سما میں شریک ہوتے تھے۔ دوستو، لال شہباز قلندر سیون شریف سندھ میں جس محلے میں آ کر مقیم ہوئے، اتفاقاً وہ کسی عورتوں کا تھا، لیکن اس محلے میں اس عظیم ہستی کے قدم مبارک پڑتے ہی وہاں زناکاری اور فحاشی کا بازار سرد پڑ گیا۔ وہاں کے لوگ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف مائل ہونے لگے اور زانیہ عورتوں نے آپ کے دستے حق پر توبہ کر لی۔ دوستو، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے سیوستان میں رہ کر بگڑے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگایا، ان کے اخلاق کو سنوارا، انسانوں کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کی اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا سکھایا۔ آپ نے تقریباً 6 سال تک سیوستان میں رہ کر اسلام کا نور سندھ میں پھیلایا۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ سے ہدایت پائی اور بہت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا رشتہ اللہ سے جوڑا۔ محترم دوستو، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے اور اسلام کا نور پھیلاتے ہوئے 21 شعبان 673 ہجری میں سیون شریف میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار سندھ کے شہر سیون شریف میں ہے۔ سندھی تعمیر کا اعلیٰ نمونہ یہ مزار 1356 عیسوی میں تعمیر ہوا۔ اس کا اندرونی حصہ 100 مربع گز کے قریب ہے۔ آپ کا سالانہ عرس اسلامی تقویم کے مطابق 18 شعبان المعظم کو ہوتا ہے۔ فیروز شاہ کی حکومت کے زمانے میں ملک رکن الدین عرف اختیار الدین والی سیوستان نے آپ کا روزہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد 993 ہجری میں ترخانی خاندان کے آخری بادشاہ مرزا جانی بیگ ترخان نے آپ کے روزہ کی توسیع و ترمیم کروائی۔ اس کے بعد 1009 ہجری میں مرزا جانی بیگ ترخان کے بیٹے مرزا غازی بیگ نے اپنی صوبے داری کے زمانے میں اس میں دوبارہ ترمیم کروائی۔ دوستو، ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی رواداری کی تبلیغ کی بنا پر حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر تمام مذاہب کے پیروکاروں میں یکساں محترم تصور کیے جاتے ہیں۔ برِ صغیر کے تمام ممالک بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں انتہائی مشہور صوفی گیت دمادم مست قلندر میں لال شہباز کی تعلیمات کو ہی پیش کیا گیا ہے۔ دوستو، اصل میں یہ گیت 13ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا تھا اور اس کے بعد سے اسے بہت سے موسیقاروں اور گلوکاروں نے گایا اور ہر دور میں یہ مقبول کلام رہا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی تاریخی اور صوفیانہ کاوش۔ امید ہے آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پھر لائک اور کمنٹس کرنا مت بھولنا، اور ساتھ میں ہمارے ویڈیوز کو دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔
تو دوستو اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت لیتے ہیں، ملتے ہیں کسی اور تاریخی ویڈیو میں۔ اللہ